الحمد لله المنفرد باسمه الأسماء المختص بالملك الأعز الأحمى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، اما بعد۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ میری مراد پیکر حق و صداقت نائب اعلی حضرت شیخ الحدیث شیر اسلام امام المناظرین استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی سنی حنفی قادری دامت برکاتہم العالیہ۔ عاجزانہ فریاد ہے مولا کریم رب العالمین جل شانہ انہیں تادیر سلامتی خاص نصیب فرمائے، اور ان کی خدمات دین اسلام کا صدقہ ہمیں حق اور سچ کی پہچان نصیب فرمائے، اسلام پر چلنے اور اسلام پر قربان ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سنی حنفی مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری عزتوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ تو الحمدللہ چشتیوں کو عزت پروردگار نے عطا فرمائی ہے۔ جسے اللہ جل شانہ عزتیں عطا فرمائے اسے دنیا والوں سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتے ہیں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ حضرات گرامی، آج کے اس پرفتن دور میں فتنوں کی پیداوار گمراہ بے دین نیچری شخصیت پرست ملا اور بے وقوف عوام جو حق کی مخالفت میں دن رات مصروف لعنت ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بندہ ناچیز چند معروضات پیش کرے گا کہ سب سے پہلے تفسیر کبیر میں ہے جو شخص کسی عالم دین کی توہین کرتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا انکاری ہے، اور جو شریعت کا انکاری ہو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے وہ حضرت جبریل امین کا گستاخ ہے، اور جبریل امین علیہ السلام کا گستاخ حقیقت میں اللہ رب العالمین کا گستاخ ہے۔ معلوم ہوا سب عزتوں کا مالک رب العالمین ہے۔ مولا کریم ہمیں علماء حق کا ادب نصیب فرمائے، آمین۔ اب بات کرنا چاہتا ہوں
ان نیچری بے دین شخصیت پرست ملاؤں کی جو ہر آئے روز مفکر اسلام استاد محترم مفتی فضل احمد چشتی صاحب پر خود بھی پلید زبانیں کھولتے ہیں اور اپنی طرح شخصیت پرست بنانے کے لیے بے سمجھ عوام کو بھی گستاخی پر آمادہ کر لیتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں جی مفتی فضل احمد چشتی صاحب نے خادم حسین رضوی کے جنازے سے اپنے لوگوں کو منع کر دیا تھا۔ کبھی کہتے ہیں چشتی یزیدی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح کی باتیں کر کے لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، کیونکہ یہ ملا جانتے ہیں امام الغیرت کے پاس دین کی غیرت، ماں بہن بیٹی کی غیرت کا درس ملتا ہے۔ اگر ہم چشتی کے خلاف نہیں بولیں گے تو ہماری بے غیرتی ختم ہو جائے گی، پھر کہاں سے آئے گا، کہاں سے کھائیں گے، بد مذہبوں کو گلے کیسے لگائیں گے، قید کی آخری آرام گاہ پر گستاخ کو کیسے بلائیں گے۔ محض یہ سب اپنے پیٹ اور بے غیرتی کے دفاع کے لیے محنت کر رہے ہیں، ورنہ کیا انہیں پتہ نہیں، کیا یہ نہیں جانتے جنازہ فرض کفایہ ہے اور نماز فرض عین ہے۔ ان بے حیا لوگوں نے چشتی صاحب پر جنازہ نہ پڑھنے کی وجہ سے بکواسات کی ہیں۔ 90% لوگ ملک میں بے نمازی ہیں، کیا کبھی ان کی طرف سے بھی کبھی ان 90% بے نمازیوں کی طرف بھی غور کیا؟ کیا کبھی اس طرف بھی غور کیا کہ تفسیر جلالین حاشیہ ساوی میں ہے، جس نے رب العالمین جل شانہ کا نام گندگی کے مقام پر دیکھا، اگر نہیں اٹھایا تو کافر ہو گیا، پر یہ بدبخت بے ادب ملا یہ کام کب کر سکتے ہیں کہ اگر یہ کام کیا تو ہمارے اندر سے بے ادبی ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ چشتی صاحب کے مخالف ملوندے کئی سالوں سے اس بے ادبی کی لعنت میں گرفتار ہیں، اور الحمدللہ 35 سال سے استاد محترم قبلہ چشتی صاحب نے اپنی تقریروں میں تحریروں میں فرماتے چلے آ رہے ہیں کہ لوگوں مقدس ناموں اور مقدس کاغذات کا احترام کرو۔ اشتہاروں کے ذریعے، اخباروں کے ذریعے سے جو بے ادبی ہوتی ہے کہ لوگ اخبار پڑھ کر پھینک دیتے ہیں، ملا پیر اپنا نام اونچا کرنے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے اشتہار چھپواتے ہیں، بعد میں جو اشتہاروں کا حشر ہوتا ہے اس سے ہر کوئی واقف ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ رب العالمین کا نام، قرآن کی آیتیں اسی اشتہار پر ہوتی ہیں، یہی اشتہار پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر گندگی کی نالیوں اور بازاروں میں نظر آتا ہے۔ کیوں نہیں غیرت جاگتی ان ملاؤں اور پیروں کی؟ کہ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نی سراپا سوختن اندر طلب، انتہا یش عشق و آغازش ادب۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین جل شانہ نے ارشاد فرمایا، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، کہ اے محبوب تمہارے پروردگار کا نام بڑی عظمت بڑی برکت والا ہے۔ جب ان بدبخت لوگوں نے
الیکشن کے شغل میں حصہ لیا، جسے یہ جنت کا ٹکٹ کہا کرتے تھے، ان کے ہزاروں ایسے اشتہارات ہم نے نعوذ باللہ من ذالک گندگی کے مقام سے اٹھائے، جن پر واضح رب العالمین کا نام لبیک یا رسول اللہ اور قرآن کی آیت نصر من اللہ و فتح قریب لکھی ہوتی تھی۔ اگر ایسے لوگ اسلامی قانون لانے والے ہیں تو خدا تعالی ہمیں ایسے لوگوں کے ڈرامے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ تمہاری تحریک بلیک کا سربراہ تو اچھی طرح جانتا تھا، وہ تو کئی سال چشتیوں کی صحبت بھی رہا، وہ یہ بھی کہتا تھا مجھے اقبال کی زبان چشتی نے لگائی ہے، آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی، اس کی موجودگی میں رب العالمین کے ناموں کی توہین ہوتی رہی، ہزاروں شغل کے طور پر تقریریں کرتا رہا، کاش ایک تقریر ایسے بھی کر لیتا جس میں مقدس اسماء کے تحفظ کی بات ہوتی، بعد میں چاہے شغل کہہ دیتا، پر قدر قرآن دا ایک ہی جانن ملا دنیا دار کمینے، قدر قرآن دا جانن والے یارہ سو گئے وچ مدینے۔ اور جنازے میں شریک نہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے، ایسوں کے جنازے ویسے ہی پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہوتے ہیں علماء حق جن کی تقریر سے، تبلیغ سے، دن رات کی محنت سے لاکھوں لوگ ملک پاکستان میں، دوسرے ممالک میں مقدس اوراق کو اٹھا رہے ہوتے ہیں اور ادب کے مقام پر محفوظ کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ چشتی صاحب کی دینی خدمات کے نتیجہ میں لاکھوں لوگ ادب کی دولت سے مالا مال ہو گئے، لاکھوں لوگ نیچریت سے توبہ کر گئے، لاکھوں لوگوں نے اپنی عورتوں کو شرعی پردے کا، ٹوپی والے برقعے کا درس دیا اور پابند بنا دیا، اور لاکھوں لوگوں نے اپنے چہرے پر سنت رسول سجائی۔ امام الغیرت مفتی عرب و عجم محدث لاہوری شیخ الاسلام مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی تبلیغ کا صدقہ ادب ملا، غیرت ملی، دین اسلام کی صحیح سمجھ، اہل سنت کی حقانیت کا پتہ چلا۔ پورے پاکستان میں 400 سے زائد قرآن محلات اس مرد مجاہد کی تبلیغ کا صدقہ بنوائے گئے۔ اب ان مخالف ملوندوں سے کوئی پوچھے تم نے کیا کام کیا دین کے لیے، جو ظاہری کچھ کیا بھی تو وہ بھی تو شغل تھا، کوئی بات نہیں۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ٹیڑھے قد والے کا سایہ بھی ٹیڑھا ہوتا ہے، ٹیڑھے قد والے کا سایہ بھی ٹیڑھا ہوتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں پرندوں نے مشورہ کیا ہمارا کوئی بڑا ہونا چاہیے، جب سب نے مل کر مشورہ کیا تو کوے کا انتخاب ہوا کہ یہ سمندار زیادہ ہوتا ہے۔ فیصلہ ہوا آج کے بعد ہم سب کا سردار یہ ہوگا۔ صبح کو جب سارے پرندے اپنے قائد کی بارگاہ میں پہنچے تو کیا دیکھا، کوا گندگی کے ڈھیر پر بیٹھا گندگی کھا رہا ہے۔ اب سب کو گندگی کھانی پڑ گئی کیونکہ سردار جو چنا تھا، قائد جو چنا تھا۔ پرندوں میں ایک پرندہ بولا قائد جی یہ کیا وجہ ہے، آپ ہمارے راہبر ہو کے گندگی کھا رہے ہو؟ بولا میں تو شغل کے طور پر سردار بنا تھا۔ ارے بھائی میں تو کیا بولا، میں تو شغل کے طور پر سردار بنا تھا، ورنہ میرا کام تو گندگی کھانا ہے۔
ہم ایک بار پھر کہیں گے نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے۔ آخر میں ایک سوال ان مخالف ملاؤں کو کرنا چاہتا ہوں، اگر ہمت ہے، تمہارے اندر کوئی صلاحیت ہے تو اس کا جواب دیں۔ جو ہمارے استاد محترم قبلہ مفتی عرب و عجم نے فتاوی بریلی شریف سے فتویٰ پیش کیا صفحہ 421 پر کہ موجودہ جمہوریت اسلام کش ہے، موجودہ جمہوریت اسلام کش ہے، اسلام کو قتل کرنا ہے، اسلام کی قاتل ہے۔ یہ امام الغیرت مفتی فضل احمد چشتی صاحب نے اپنی طرف سے فتویٰ نہیں دیا، بلکہ بریلی شریف کے علماء کا فتویٰ سنایا جو اہل سنت و جماعت کا مرکز ہے۔ اگر ہمت ہے تو ٹر اور بک سے باز آؤ، علم کا جواب علم سے دو۔ یہ فتویٰ چشتی صاحب نے سنایا، تم کہتے ہو جمہوریت سے اسلام آئے گا، جمہوریت سے اسلام نافذ کیا جائے گا۔ اب بتاؤ اس کا جواب کون دے گا؟ یا انکار کرو کہ ہم اعلی حضرت کو نہیں مانتے، ہم اعلی حضرت کی جماعت کے سنی نہیں ہیں، ہمارے راہبر اعلی حضرت نہیں ہے، یا تو یہ دعویٰ کرو، ورنہ یہ بدمعاشی اپنی بند کرو کہ چشتی جنازے میں شریک کیوں نہ ہوا، جب ہمارے علماء کرام، ہمارے مرکز کے علماء فتویٰ دے رہے ہیں کہ جمہوری نظام اسلام کا قاتلانہ نظام ہے، اسلام کش ہے، تو ہم کیسے پھر جنازے میں شریک ہوں؟ چشتی کیسے جنازے میں شریک ہو؟ ایسوں کا جنازہ ویسے ہی پڑھتے ہیں۔ تو خدا را اگر کوئی عقل کی تھوڑی بہتی گنجائش ہے تمہارے اندر تو عقل سے، تمیز سے تھوڑا جواب دو۔ کیا شرعی حوالے سے ایسا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے کہ جو اسلام کے قاتلانہ نظام کے ساتھ ایک ہو کر رہے اور اپنے مریدوں کو، اپنے چاہنے والوں کو بھی اس کام کا پابند بنا کر جائے؟ کچھ خدا کا خوف کرو، کچھ شرم کرو۔ اور وہ کہتا تھا کہ میں علامہ اقبال کا حافظ ہوں، ہر تقریر میں وہ علامہ صاحب کے اشعار پڑھا کرتا تھا، جس کو زبان بھی چشتی نے لگائی تھی، وہ طرح طرح کی اشعار علامہ اقبال کے پڑھا کرتا تھا۔ کبھی اپنی تقریر میں یہ کیوں نہیں پڑھا کہ جمہور کے ابلیس ہیں، ارباب سیاست؟ علامہ اقبال نے تو جمہوری شیطانوں کو ابلیس کہا ہے، جمہوریت کے حامیوں کو ابلیس کہا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ ابلیس کا جنازہ ہے علامہ اقبال کے نزدیک؟ چشتیوں نے تو نہیں ابلیس کہا، علامہ صاحب ہی کہہ رہے ہیں، جس کی خبر پر اپنا لشکر لے کر گیا تھا، جس کے اشعار پڑھتا تھا، جس کا کہتا تھا میں حافظ ہوں۔ کیا حافظ جو ہوتا ہے وہ ادھورا قرآن پڑھتا ہے؟ جو حافظ ہوتا ہے وہ 20 سپارے پڑھتا ہے، 10 سپارے چھوڑ دیتا ہے؟ کچھ خدا کا خوف کرو۔ علامہ اقبال کے نزدیک جن کا وہ اپنے آپ کو حافظ کہا کرتا تھا، جن کے کلام کا ان کے نزدیک جنازہ ثابت کرو، بے غیر تو کچھ حیا کرو۔ اعلی حضرت کے نزدیک جنازہ ثابت کرو کہ جمہوری لوگوں کا جنازہ ہے، فتاوی بریلی شریف والوں کے نزدیک جنازہ ثابت کرو۔ شرعی حوالے سے کسی طرح سے بھی تم ثابت نہیں کر سکتے کہ جنازہ پڑھنا درست ہے۔ ہاں
خامخواہ چشتیوں کے ساتھ تم لڑتے ہو؟ اسلام لے آئیں گے، اسلام لے آئیں گے. کیسا اسلام لے آئیں؟ کیسا اسلام لاؤ گے؟ جو اسلام کی شروعات ہے، جہاں سے اسلام شروع ہوتا ہے، اس کے تو تم دشمن ہو. اللہ رب العالمین جل شانہ تمہیں عقل عطا فرمائے. اور یہی علامہ اقبال فرماتے ہیں، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. الیکشن ممبری کونسل صدارت بنائے ہیں خوب، آزادی نے پھندے. جمہوریت کو، الیکشن کو تو علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ گندا انڈا فرما گئے ہیں کہ یہ گندے انڈے ہیں. کیا کبھی گندے انڈوں کا سالن پکایا جا سکتا ہے؟ سالن بنایا جا سکتا ہے؟ تو گندے انڈوں کو ہمیشہ گندگی کے مقام پر پھینکا جاتا ہے. اللہ تعالی جل شانہ تمہیں گندگی کے ڈھیر سے نکلنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.